प्रोग्राम में बात करेंगे। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि वजीर आजम के बेटे हुसैन नवाज की लीक CCTV फोटो से उनकी वजारत का कोई ताल्लुक नहीं। वजीर आजम के बेटे पैनामा पेपर्स की तहकीकाती टीम के सामने 4 मरतबा पेश हुए और चंद रोज से सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर चल रही है जिसमें वो FIA के वेटिंग रूम में अकेले बैठे नजर आए। PTI और मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों और रहनुमाओं ने एक दूसरे पर इस तस्वीर को लीक करने का इल्जाम लगाया है। उसके बाद बात करेंगे मशाल खान के वालिद मोहम्मद इकबाल खान की, जिन्होंने आज पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मर्दान में उनके मुखालिफिन बहुत बाअसर लोग हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बेटे का केस पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया जाए। याद रहे कि मशाल खान के कत्ल के फौरन बाद चेयरमैन PTI इमरान खान ने मशाल के वालिद से वादा किया था कि वो हर सूरत में उनके बेटे को इंसाफ दिलवाएंगे। साथ ही कल इस केस की JIT रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया है कि मशाल का कत्ल एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। जहाँ तक मर्दान में अदालत लगाने की बात है, ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चीफ जस्टिस साहब के सामने मैंने दरख्वास्त की थी कि यार हम लोग इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हम मर्दान में जो मुकदमा चले और मैं उधर वहाँ जाऊँ या मेरा वकील, क्योंकि हमारे जो मुखालिफिन है वो बहुत बाअसर और ताकतवर लोग हैं। तो लिहाजा हमारा मुतालिबा यही है कि ये अदालत जो है ना यही नहीं होनी चाहिए और बड़े अदालतों के हुक्म से कहीं और जगह मुंतकिल होना चाहिए। और आखिर में बात करेंगे कतर की, जिनके साथ आज सुबह सऊदी अरब, UAE, मिस्र, बहरीन और चंद और अरब ममालिक ने सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी ने आज सुबह ये खबर दी कि दहशतगर्द ग्रुप्स को सपोर्ट करने की वजह से सऊदी अरब ने कतर के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक अब तक पाकिस्तान ने ऐसा करने का कोई फैसला नहीं किया। बात करेंगे कि इस नए सिफारती बहरान का मिडल ईस्ट की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुरमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपको बताता रहता हूँ, जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त हमारा प्रोग्राम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बराह रास्त देख सकते हैं। कुल अगर मेरे बस में होता, हमें कोई एक नॉर्मल हालात में होते तो शायद हमें हर चीज़ एक तरफ रख कर डिस्कस करना पड़ता। ये जो कतर के साथ मामला डेवलप हो रहा है, अभी तक उनका कट ऑफ किया है सऊदी अरब ने, UAE ने, मिस्र ने, यमन, जैसा कैसा है। अब मसला जो है ये सिर्फ अरब ममालिक तक ये क़ज़िया जो है महदूद नहीं रह रहा। मालदीव कितनी दूर है, उसका क्या ताल्लुक? बिल्कुल छोटा सा एक, लेकिन वो मुसलमान मुल्क है, नॉन अरब मुल्क है, उसने भी अपने कतर से ताल्लुकात तोड़ लिए हैं। मॉरिशस फुल्ली मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन इस्लामी ममालिक में उसको अपना एक साइज़ की वजह से और मुस्लिम आबादी की वजह से बड़ा अहम माना जाता है, उसने भी, और इस तरह शायद और भी होंगे। अब अगर नॉन अरब्स को भी इस कज़िये में ये कहा जाए कि ऐ लोगों फैसला करो कि तुम किसके साथ हो, कतर के साथ या हमारे, तो ये कैसा हो सकता है कि वतन अजीज़, हाँ, जो क्योंकि नॉन अरब कंट्रीज भी अब इसमें इन्वॉल्व नहीं। राइट, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन इसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। नहीं, कम अज़ कम 2 सेगमेंट डेफिनेटली होने चाहिए, कम अज़ कम। अगर ना भी हो पाए तो कम अज़ कम एक फुल फ्लेजेड सेगमेंट इस पर ज़रूर होना चाहिए। अब उसके लिए थोड़ा सा वक्त कम और मुकाबला चूँकि सख्त है, तो मशाल खान के वालिद को आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी है, उसके बारे में जैसे आपने मेंशन किया, तो मेरा अपना ख्याल है ज़्यादा बेहतर ये भी होता कि लोगों की यकीन दहानी के लिए, इमरान खान साहब को याद दिलाने के लिए उनका वो शॉट भी चला दिया जाता। जब वो नहीं, उन्होंने कहा था, उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा था, बिल्कुल।
सुना भी थे कि उन्होंने कहा था कि जी वो फुल्ली। तो अब ये है कि वो क्या कह रहा है बेचारा, वो सिर्फ ये कह रहा है, नंबर वन उसकी बुनियादी प्ली ये है कि मेरे पास कोई ढंग का वकील नहीं है। देखो ये 35-36 लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं। और आपको याद होगा जब ये किस्सा शुरू हुआ था तो मैंने आपको कहा था कि आखिर में इन पे प्रेशर होगा कसासन, बिल्कुल बिल्कुल, एवरीबॉडी वुड गेट यूनाइटेड। वो बंदा हौसला करके गरीब आदमी खड़ा हुआ है, वो पहला ये चाह रहा है कि केस किसी तरह मर्दान से ट्रांसफ़र हो के हो, और वो कहाँ कोई गवादर तो नहीं कह रहा कि पेशावर में वो ये भी नुसरत साहब आगे उनका साउंड बाइट थोड़ा लंबा था, हम पूरा नहीं चला सके कि उनकी बेटियां वो जो उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था वो अब स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं जा पा रही, तो पूरी फैमिली ही उनकी अब मर्दान में नहीं है। अब ये कि पूरी फैमिली को जो है वो एक किस्म का आइसोलेट करके वो बेचारे, वो एक तो उनका बेटा हाँ वो कत्ल हुआ, लिंचिंग का निशाना हुआ, और उसके बाद उन्हें इंसाफ भी मुहैया नहीं हो रहा, और बाकी वो जो बच्चियां हैं उनकी एजुकेशन का क्या होगा। तो उसमें होना तो ये चाहिए कि खान साहब के पास सफ़े अव्वल के वकला हैं, सफ़े अव्वल के, और वो सारे यानी पनामा में काफ़ी एक्टिव हैं। तो नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाने के लिए इतने पाए के लोग जो सुप्रीम कोर्ट से एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के यानी कि तलाशी ले रहे हैं, उनमें से कोई एक आदमी नज़र न्याज़ हुसैन इमरान खान साहब के हुक्म पर मिशाल के वालिद को लुक आफ्टर कर ले, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं करते तो हमारे यहाँ ट्विटर पे बहुत सारे इनकलाबी होते हैं जिन्होंने आजकल एक बहुत बड़ा कॉज ढूंढ लिया है, वो ये कि फ्रूट का बायकॉट करके। वैसे नुसरत अब इसमें भी एक सेगमेंट बनता अगर और कुछ ना होता, वो ये कि वो करके बात है। तो अब इनसे और फिर वो ये कि फिक्स इट करते हैं, वो लगाते हैं, और इस तरह की और काफी 2 नंबरियां हैं। नहीं, फ्रूट बॉयकॉट इस तरह का क्यों नहीं करते कि सारे मिलके एक मैसिव अपील दें कि जी इस गरीब आदमी को कुछ पैसे इकट्ठे करें, एक वकील देना है, और इनको ये कहते हैं, इनके पाँव पड़ते हैं कि जनाब आप ऐसा करें, आप इस्लामाबाद या लाहौर शिफ्ट हो जाएं, ये बच्चियों को दाखिल करना है, ये इनके, और ये आपका खर्चा है, तो क्यों नहीं उसके लिए ट्विटर ज़रा इस्तेमाल होता। बिल्कुल सही, और थोड़ा सा काश तो वो फिर तो, वरना फिर ड्रामे ना लगाएं, ठीक है, ये ना करें, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे मासूम किस्म के गटरों के ढक्कन लगाएं, ठेले वाले से केला ना खरीदें, हाँ, बेचारे ठेले वाले का बिजनेस खराब कर दें, और आड़ती को कुछ ना कहना क्योंकि शायद खुद अपना वालिद होगा आड़ती जी, या हाँ हाँ, नो यू आर राइट, आई मीन आप उस बेचारे का क्या कसूर हो सकता है जिसने एक ठेला लगाया, सही बात है। तो फिल वक्त उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक फिर आज तस्वीर पे हम बात करने, क्योंकि तो नहीं एक ही किस्सा नहीं, अभी भी देखो बात, मैं आपको फोरवार्न कर रहा हूँ कि कतर और सऊदी अरब में जो बात बढ़ रही है, इस वक्त आप जितना चाहे मजाक कर लें, आपको बात दूर की कौड़ी लगेगी। क्या ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी गेम चेंजर हो सकता है। मैं आपको लफ्ज से गेम चेंजर और उसके हवाले से आप ये देखिए, अभी भी आप देखें ना तो नवाज मुखालिफिन जो हैं वो बहुत तंजिया अंदाज में कह रहे हैं, हाँ, अब क्या करेंगे बच्चू नवाज शरीफ, क्योंकि एक तरफ उधर से है तो और एक तरफ है, उधर आप जला वतन रहे थे, खत भी है और LNG और बिजली, और बड़ा कुछ। आपसे सवाल ये है, फर्ज करते हैं नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया जाता है जी पनामा ना अहल, या इस वक्त उनकी जगह कोई और भी वजीर आजम हो, तो क्या फैसला करेगा पाकिस्तान? पता नहीं मुझे सर, नहीं क्या आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, आसान हमारे यहाँ मसला ये है कि हम इतने कुएं के मेंढक नहीं, इट इज अ वेरी और इतनी अंधी नफरत का, जरा थोड़ा सा ठंडा होके बैठो, गौर करो, फर्ज करो कोई और वजीर आजम नहीं, आई डोंट नो, आई वाकई तो सवाल करना है तो ये करो कि यार हमें तो 1 महीने तक ये बताया गया था कि जनरल राहील शरीफ साहब अरब और अजम में सुलह करवाएंगे, तो ये क्या हुआ? अरे ये तो विदिन अरब में लड़ाई हो गई, और अरब में भी लड़ाई किन में हुई? दोनों क्लेम करते हैं कि वो शेख वहाब के पैरोकार है, वो कहता असली मैं हूं, कहते नहीं मैं हूं। दोनों जो वहाबी मसलिक के बानी हैं उनके कहते हैं कि नहीं मैं हूं असली, वो कहते हैं मैं, तो भाई साहब वो तो करवाएं नहीं। और
वो करवाएं, क्योंकि खुद वो सऊदी अरब में है माशाल्लाह। उनके बड़े बेटे उमर जूजू जिन्हें कहते हैं, बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, वो कतर में होते हैं, पता नहीं किसको असिस्ट करते हैं। तो बाप बेटा मिलकर करवा दें सुलह दोनों की। नहीं ठीक है, कहने की बात है ना। तो अब ये कि हटा दो, इमरान खान साहब बना दे वजीर आजम। मुझे तहरीक इंसाफ बताया कि उसकी तहरीक इंसाफ क्या पॉलिसी होगी नुसरत साहब? आई डोंट नो, आई वंडर। ये बात नहीं करेंगे, दे वुड नॉट डेयर टू। और यही हमारी सियासी जमातों का बहरान है। और बाद में फिर कहते हैं कि जी देखियो मैं तुमको कॉमेंट करने दे। व्हाट इज योर पॉलिसी? दे डोंट हैव। टेल मी टुडे, नहीं है। व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? ये खत लिखा है रहमान मलिक साहब ने कि जी नवाज शरीफ साहब सुलह कराए सऊदी अरब और कैसे करा सकते हैं सुलह? ओ अपने पुत्र की तस्वीर तो रुकवाए पहले, ब्लैक के बाद ये कि स्कोर पॉइंट करने के लिए वो के खत लिख दिया फॉर्मर भाई आप करवा लो। क्या कर सकते हैं? यस, यानी कि पॉइंट स्कोर करना है ना, सिर्फ एक कभी अपनी वो प्रेजेंस। देयर इज नो पॉलिसी, इनका कोई होमवर्क नहीं होता। यार ये 20 करोड़ का मुल्क है, बताओ मुझे आपकी क्या पोजीशन होगी, आपके ऑप्शंस क्या हैं, वो डिस्कस करें। ये चस्का लेना तो बहुत आसान है। हाँ बच्चों, अब क्या होगा इस मामले पे उसी हवाले से ये लिंक है। अब मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि नवाज शरीफ कैंप, नवाज शरीफ के वफादार, नवाज शरीफ के मतवाले, नवाज शरीफ के जियाले खुसर फुसर में दावे कर रहे हैं कि हुसैन नवाज की ये तस्वीर इसलिए रिलीज की गई कि कतर का शहजादा जो आने को इनके ख्याल में तैयार था कि जी मैं पेश करता हूँ, उसे कहा कि बच्चों आओगे तो इस तरह का हाल होगा। अब ये गलत होगी। सही है, आप कह रहे हैं सियासत में रियलिटी, सच्चाई मैटर नहीं करती, हकायक करते हैं, परसेप्शन मैटर करती है ना। अब ये कि ये तस्वीर आई भाई, अब उसूली तौर पर आप उसको एक तरफ रख के देखें ना, तो भाई खुदा का शुक्र अदा करें कि वो एक कमरे में बिठा के तो वो बैठे हुए हैं। नुसरत साहब दोनों तरफ ही आम आदमी को तो भाई जी पुंजे बिठाया जाता है 4-4 दिन, ये पुंजे समझते हो ना जमीन पे, कि बैठ हो ये बात करते हैं बार एनीवे। लेकिन एट द सेम टाइम ये इलाका, ये प्रोटेक्टेड, एवरीबॉडी इन दैट JIT ने कसम खा रखी है कि एवरीथिंग बी गो लाइक दिस। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना, मतलब ये तो बात कैसे आई? अब क्या गारंटी है? एक और बात, वहां पे ये सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या गारंटी है? मुझे कॉपी दी जाती है कि मैं जो अपना बयान दे के आऊंगा? व्हाट इज द गारंटी? फर्ज करें कि मेरे सवाल हुए 15 से 20 मिनट के, 2 दिन के हुए, उसमें से कौन सा पोर्शन जो मैं समझता था कि वो मेरा बहुत बड़ा डिफेंस था, क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा या नहीं? मेरे पास क्या गारंटी? पता नहीं वाकई। हाउ डू आई नो? नो यू डोंट, आपको नहीं मालूम, अब गारंटी तो कोई भी नहीं है। गॉट इट? बिल्कुल। और वो जो मैसेज समझ रहे हैं कि जी ये तो बाकियों को कहा गया कि बच्चों सोच समझ के आना, ठीक, राइट, ठीक है, वो ब्रेक करते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के ज़रूर भेजें। आपको याद होगा जैसे ही हमने गुज़श्ता हफ्ते मंडे के दिन इस प्रोग्राम का आगाज़ किया, आपने अपने इंट्रो में उसको नहीं डाल रखा था। मैंने कहा बीबी आपने क्या किया है, ये जो अंसार अब्बासी की स्टोरी है ये बहुत एक्सप्लोसिव स्टोरी है और इसकी बहुत रिपरकशंस है। अब आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल ये बात खुलकर सामने आ गई है कि व्हाट्सएप से फ़ोन तो गए थे, ठीक, यस, और वो जो क्या वो फेस टाइम, वो क्या जी जी फेस टाइम से भी, बिल्कुल। मैंने पहले दिन ही जब ये बात हुई, मैंने कहा कि जब अदालत उज़्मा के जजिस के पास पूरा अख्तियार है कि वो नाम लेकर कह सकते हैं इसको भेजो कि जी गुलमीने असिस्ट अस ऑन दिस, और गुलमीने के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं कि वो कहे कि अच्छा सर मैं हाजिर हूँ, ठीक। उनको क्या ज़रूरत है कि वो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में प्रॉपर अपना नाम कन्वे नहीं करें? कोई ज़रूरत नहीं है। अब नज़र बज़ाहिर
جو فیصلہ لکھا گیا ہے اس میں ہمارے جیسے قانون سے نابلد شخص کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان مختلف اداروں سے پہلے مانگیں گے، ان کے نام آئیں گے اور پھر ہم وغیرہ وغیرہ. ساتھ ہی تاثر یہ گیا کہ جی نام تو انہیں کہا گیا کہ نصرت جاوید کا نام ڈالو، گل مینے کا نام ڈالو. اس کو پراپرلی آئی ایم سوری ایڈریس نہیں کیا گیا اس بات کو. ٹھیک، رائٹ، ٹھیک. دوسری بات یہ ہو گئی کہ پھر یہ تصویر آ گئی جی، اس پہ پھر وہ شروع ہو گیا کہ نہیں انہوں نے لیک کی، انہوں نے کہا نہیں انہوں نے لیک. اب یہ تصویر بھی 28 کو لیک ہوتی ہے. تیسرا میں آپ کو کہتا رہا، میں نے کہا گلمی نے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تقریر نہال ہاشمی نے 28 مئی کو کی اور 31 مئی کو وہ چل رہی ہے سارے ٹی وی چینلز پر ہیں. اب وہی صاحب جو اس دن بڑے بھوکھلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہاں جن کو آج وہ گئے ہیں اور وہ موصوف کہہ رہے ہیں جی میں کنٹیسٹ کروں گا. میری پوری تقریر تو یہ تھی اس کی، وہ لہرا رہے تھے، کیا کہتے ہیں اس کو، یو ایس بی بالکل کہ یہ پوری ہے نا، پوری 14 منٹ کی پوری تقریر سنائی جائے نا، یہ تو یہ پوری سنائی جائے. پھر انہوں نے شاید عدالت عثمیٰ کو بھی وہ درخواست کرتے رہے، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں کافی ہے، تھینک یو ویری مچ. ناؤ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ ایک طرف نواز شریف کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں اور ان کی بات کو رد کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مناسب آرگومنٹ نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے پاس چونکہ سوالوں کے جواب نہیں ہیں، لہٰذا اب ان کی اسٹریٹجی، ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ جی ڈسکریڈٹ کر دو اس پورے پروسیس کو جو جے آئی ٹی کے ذریعے ہو رہا ہے. صحیح، انڈرسٹینڈیبل. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ واٹس ایپ میسج، وہ آئی فون والا پیغام، فیس ٹائم، اس کا کیا ہوا؟ وہ تو نواز شریف کے کیمپ سے نہیں ہوا. نہیں، وہ تو سپریم کورٹ اچھا یہ تصویر جو ہے اس کا نواز کیمپ سے آنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ جو یہ صحیح آ سکتی ہے نا، یہ تو جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج بنائی ہے نا، اور کون دے سکتا ہے یہ مطلب ویئر ایلس کین اٹ کم فرام انلیس یہ بات پروو ہو کہ یہ تصویری ڈاکٹرڈ ہے اور غلط ہے. نہیں دیکھیے کوئی ابھی تک یہی تو ہمارے ہاں رونا ہے. ہمارے ہاں چیزیں آ جاتی ہیں، چیزیں دیکھو گلمینے کنفیوزڈ اس لیے ہوتی ہیں. ہمارا عذاب ہے، ہم 1990 کی دہائی میں واپس جا چکے ہیں بلکہ ٹو بی رائٹ. اب یہ باقاعدہ شو ڈاؤن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس شو ڈاؤن میں کون جیتتا اور کون ہارتا ہے. تو شو ڈاؤن ہی نہیں ہونا چاہیے نا، اول تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اب ہو گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں اور آپ 2% کے رپورٹر ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں ایسا تو محسوس ہو کہ یار ہم ایک دائرے میں سفر نہیں کر رہے، پہنچو کے کھوتی پوڑ تھلے. We are going back to 90s, we are going back to 80s. بلکہ میں تو یا تو کہوں گا کہ we are going back to 50s. مطلب واقعی یہ ایک عجیب سی بات ہے بھائی کہ اگر ایک بات غلط ہے، اگر انصار عباسی کی خبر غلط تھی تو دیر اینڈ دین نہ صرف یہ کہ رجسٹرار اس کی تردید کرتے بلکہ دوسرے دن انہیں سمن کیا جاتا کہ بھی آپ ملائن کر رہے ہیں. کون سا واٹس ایپ، صحیح نہیں، کون سا فیس ٹائم. انصار عباسی نے دوسرے دن بھی خبر دی، وہ ہو گئی. تو اس کے بعد وہ ریمارکس میں ذکر جج صاحب نے کیشوئل ریمارکس میں ذکر کر دیا. پر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اس کا نا، جو کہ پتہ تو لگانا چاہیے. اسی طرح یہ تصویر آئی ہے تو ابھی تک کسی بھی ایک کریڈیبل آدمی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکٹر تصویر ہے. نہیں بلکہ نہیں، وہ بلکہ ان کا جو آج اسٹیٹمنٹ آیا انٹیریئر منسٹری کا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا تعلق نہیں، پولیس اندر آ رہی ہے. بحث ساری طرف سے یہ ہو رہی ہے نا کہ جی میں نے لیک نہیں کی. وہ کہتے ہیں جی میں نے لیک نہیں کی، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ وہ کاتا چڑھ دوڑی. علی زیدی صاحب نے اس کو اون کر کے اور وہ ٹویٹ کر دیا نا انہوں نے نصرت صاحب، اور وہ ایک اور بھی اکاؤنٹ ہے اسی نے بھی شاید اسی وقت ساتھ ہی ٹویٹ کر دیا. تو لگ یوں رہا تھا کہ وہ دونوں لوگوں کے پاس ساتھ آئی ہے، لگ تو ایسے رہا تھا نا، کیونکہ ایک ہی وقت پہ اگر آپ اور میں ٹویٹ کریں تو پھر یہی سمجھیں گے کہ کہا کہ جی مجھے واٹس ایپ پہ بتایا گیا. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ بقول آپ کے
نواز شریف کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی کچھ ادارے گینگ اپ ہو کے مجھے فارغ کرنے کے چکر میں پڑ گئے. کوسچن از ہو از ہیلپنگ دیم ٹو بلڈ دس نیریٹو. That is the question. کہ یہ کہانی بنانے کے لیے انہیں مواد کون فراہم کر رہا ہے, یہ اہم ترین بات ہے. اور باقی اگر اس طرح کی بات ہے, اگر کنفرنٹیشن کی بات ہے, تو پھر بیٹھ کے آپ کو انالیسس کرنا چاہیے. آپ نواز شریف کی جگہ ہوں, آپ تیسری مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بن کے آپ نے تاریخ بنا لی ہے نا. اس کے بعد جو آپ کی بقیہ جو ایام تھے اس میں تو آپ کو آپ کی یعنی 2 سال 2.5 سال سے آگے نہیں جانے دیا گیا. ہاں بالکل, ابھی آپ ختم, اب آپ نے آج ماشاءاللہ 4تھا سال بھی مکمل, بالکل الیکشن موسٹ لائکلی ہوگا. ٹھیک ہے, خدا کرے. اب بہاولپور سے کال. السلام علیکم جی. ہلو, بہاولپور سے کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی. السلام علیکم سر. سر وعلیکم السلام. آپ ٹیلی آپ کا پروگرام جو ہے بہت ہی جو ہے ریٹنگ پہ پسند کیا گیا ہے, اور یہ جو دوسرا ہے اس کے حساب سے آپ بہت سنجیدہ ایشوز پہ بات کرتے ہیں, لیکن یہ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بالکل فیک تصویر ہے, اور اس کی کوئی جواز ہی نہیں بنتا. یہ سارا کا سارا جو ہے ایک تصویر. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ انٹیریئر منسٹری نے تو نہیں کہا. یہ کیا یہ منسٹری آف انٹیریئر نے کہا ہے کہ یہ فیک ہے, یا سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب نے؟ ان کے کہنے کی بات نہیں, نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز, یہ جو جس پہ وہ بیٹھا ہوا ہے کیا چیز ہے؟ آپ کی نگاہ, وہ کرسی ہے, وہ صوفہ ہے, وہ کیا چیز ہے؟ میرے بھائی آپ کی نگاہ ماشاءاللہ اتنی باریک بین ہو گئی میرے پیارے. اور وہ برآمدہ ہے, وہ جگہ کون سی ہے؟ پورا شہر ہے, برآمدہ ہے, کیا ہے؟ میرا یہ کہنے کا میں تو یہ اس حوالے سے کر رہا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ دودھ ناقص ہے, لیکن کوئی کاروائی نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزیں ناقص ہیں, ہمارے ٹی وی. آپ مجھے بتائیں کہ اس بات کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے جس کے بارے میں اس بات کا اس موضوع سے یہ تعلق ہے کہ ہم جتنے جب چینل کھولتے ہیں ساری ان ریلیونٹ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, جن باتوں کا کوئی اچھا آپ کی نظر میں سب سے ریلیونٹ بات اس وقت آپ سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ سنجیدہ موضوع پہ بات کرتے ہیں. سب سے سنجیدہ بات یہ کہ خالص دودھ کیسے حاصل کیا جائے. ہاں جب آپ خالص دودھ استعمال کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں بھیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. اپنی بھینس رکھیں, اس کے علاوہ کوئی طریقہ بالکل نہیں. میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں, اپنی بھینس رکھنے کے علاوہ یہ آپ کو تجربے سے بتاتا ہوں, اور میں آدھا گھنٹہ اس پہ بحث کرنے کو تیار ہوں کہ کیسے آپ ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے تحت, یعنی جتنے کا آپ 1 لیٹر دودھ لیتے ہیں نا جی, وہ خالص ہو ہی نہیں سکتا موجودہ پرائس پہ. اور میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں یہ بتا کے کہ کھل بنولا کی کیا قیمت ہوتی ہے, بھوسے کی کیا قیمت ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ بھینس کا سائیکل کتنا ہوتا ہے, کب اس کے دودھ کم ہونا شروع ہوتا ہے, کب بڑھتا ہے. تو اس کے لیے بحث کر لیتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں. جی اسلام آباد. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصرت جاوید سر. جی سر. سر میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے یہ حسن نواز کی پکچر کے بارے میں. سوری حسن نہیں, حسین نواز کی حسین تصویر ہے شاید. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ان کیس ایک پکچر یہاں پہ وائرل ہو گئی یا آؤٹ ہو گئی تو اس میں میرے خیال میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ایک پکچر ہے, کوئی چھوٹے سے بندے نے شیئر کیا ہوگا کسی سی کیمرہ کو چلانے والے CCTV کیمرہ آپریٹر نے, اس کو لے کے پوری دنیا, پوری پاکستان, پوری اسلام آباد, ساری کی ساری میڈیا اس پکچر کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اس پکچر میں کوئی تو کچھ بھی برائی نہیں ہے, وہ ایک بندہ آیا ہوا ہے, وہ ویٹ کر رہا ہے اپنا, تو دیٹس اٹ. اس میں کیوں اتنا, اس کو اتنا زیادہ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ میرا کوشچن اگر فرض کرے کہ اگر یہ اہم نہیں ہے تو تحریک انصاف جو میجر پولیٹیکل پارٹی ہے, جو آئندہ جس نے حکومت بنانی ہے, وہ کیوں بضد ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے خود جاری کی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز, اگر اس تصویر کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو وزارت اعلیٰ نے کیوں تردید کی ہے کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حتیٰ کہ ایک ادارہ جس کا کوئی تعلق نہیں ان پورے معاملات سے, انٹیلی بیورو, وہ بھی تردید کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. تو بھیا
اس کی کوئی امپورٹنس ہوگی تو ایک پاک کے ملک کی لیڈنگ سیاسی جماعت جو کہ آئندہ جنہیں وزارت عظمیٰ کے لیے جو دیکھ رہے ہیں لوگ فارورڈ کر رہے ہیں اور ایک جو بیٹھی ہوئی سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو اگر اہمیت نہیں ہے تو چلے جی ہم تو آپ کا وقت ضائع کر رہے ہوں گے قیمتی اس کو ڈسکس کر کے, تو یہ کیوں کر رہے ہیں, ان کو کیا ہوا, یہ کیوں مزید ہیں. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ سعودی عرب اور قطر اور یہ جو باقی گلف ممالک کا قصہ ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ تو میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک خاص ذہن ہوتا ہے جس کو وہ یعنی ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکل سیاسی ذہن اور طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک, وہ چیزوں کو ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ انداز میں دیکھتا ہے. میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ نواز شریف کی جگہ آپ ہوں گے, آپ 3 مرتبہ وزیر اعظم ہوئے ہیں, میں کہوں گی مجھے کچھ اب آپ ہو جائیں ڈسکوالیفائی, اور اس میں اگر آپ کسی طرح یہ اسٹیبلش کر دیں کم از کم ہم تو بڑا کچھ کرنے لگے تھے کے لیے ڈیفینیٹلی کہ جی آپ کو ٹارگٹ بنا کے تو انصاف دیا گیا, ویسے انصاف نہیں دیا گیا. ہاں ہاں ایبسلیوٹلی, تو یہ تو آپ کے لیے بہت اچھی پولیٹیکلی بہت فیوریبل چیز ہو سکتی ہے. اور سیدھی بات ہے, آپ اللہ میرے منہ میں خاک یعنی پھانسی بھی نہ لگیں. ہاں ابھی بھی ایک مقدمہ ہوا تھا, ایک 10واں سال ابھی ہے پیپلز پارٹی کو سندھ میں. ہاں بالکل, باقی تو یہ بیوی کو تو چھوڑو نا, لیکن ابھی کی حالیہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں کہ 4 اپریل 1979 کا ایک پھانسی, ٹھیک, اور بی بی کو فوجی عدالت نہیں دی تھی, سپریم کورٹ نے دی. سپریم کورٹ نے یوسر رضا گیلانی کو کہا تھا گھر جاؤ. ٹھیک ہے جی, ہاں وہ بھی وقت نکل گیا, وہ بھی ادھر ہی ہے نا, موسٹ لائکلی اگلے الیکشن میں حصہ لیں گے, وہ کریں گے. اب کیا وہ ان کا ہوتا ہے نہیں ہوتا, مگر سیاست تو نہیں ختم ہوئی نا کسی کی بھی. لیکن جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو کبھی نہ کبھی کوئی یہ بھی پوچھے گا کہ یار ایک مقدمہ غالباً کو صاحب ہوتے تھے مشرف, ان پہ بھی چل رہا تھا. نہیں, یہ باتیں آئیں, ان کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں, سمجھنے کی کوشش کرے. اس وقت نہیں کو سمجھے گا لیکن یہ ہوتا ہے. پھر جب وہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ اچھا یار کک نہیں رہا اپنا, دیکھ لو کیا ہوتا ہے, لو ہی نہیں رہا نہ کسے تھا. اب وہ آج کل موصوف پر توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لاہور شور گئے ہوئے تھے وہاں پہ فوڈ سٹریٹ میں, وہ سنا ہے بھائی صاحب نے ٹھنڈا کر کے بھیجا ہے. میری اچھا بھیجا واپس, نہیں میری اطلاع کے مطابق وہ کوئی ہو سکتا ہے غلط ہو, کیونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن مجھے کسی نے کہا کہ اب اس پوری صورتحال میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا جھگڑا کیا ہے بنیادی طور پر, کس کا, سعودی عرب کا اور قطر کا. ہم لوگوں نے یہ مذاق, آپ یہ دیکھو ابھی ٹویٹر کھولو نا, پورے سوشل میڈیا پہ ہوگا ہاں کتنا مزہ آیا, ایک طرف سے خط آیا تھا, دوسرے رکھا تھا بچوں, ایک طرف سے 1.5 ارب, اب کس طرح جانا ہے ارے بھائی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہٹا دیتے ہیں, لیٹس ریزیوم. ویسے بھی نواز شریف کے پاس کیا اتنی طاقت اور قوت ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں بنیادی خارجہ پالیسی کے فیصلے کر سکے؟ ابھی تک کسی کو یہ نہیں سمجھ میں نہیں نصرت صاحب نہیں ہے نا, لیٹس بی آنسٹ. اب آپ کہتے ہیں نا اگر بولنا ہے تو سچ بولو, پھر نہیں ہے ان کے پاس, بات نہیں ہے. اور کون بنا رہا ہے باقی اینی وے, چلیں جی دکھاوے کے لیے ہی صحیح, دکھاوے کے لیے ہی صحیح کہ جی چلیں جی ہے جی ایک نام نہاد ہوتے ہیں جی وزیر اعظم, ٹھیک, انہیں ہٹا دیا جائے. تو یہ کیا کر سکتے ہیں نصرت صاحب, انہیں ہٹا دیا جائے. کیا مجھے کیٹیگوریکل پوزیشن لے کر آن ریکارڈ کوئی اور سیاستدان مجھے کہہ سکتا ہے کہ جی ہماری یہ پوزیشن؟ نہیں نصرت صاحب, ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہا اس میں کیا کریں. ایک طرف قطر ہے جس سے بہت تعلقات ہیں, بجلی, LNG فلانا, دوسری طرف سعودی عرب ہے. کسی بھی طرف نے ہمیں کہہ دیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اس قصے میں, تو ہم کیا کریں گے؟ مطلب جینوئنلی میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں. لاہور سے کون, اس پہ بحث ہونی چاہیے, ایبسلیوٹلی بحث ہونی چاہیے. لیکن کیا ہم آزادانہ ذہن کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے؟ نہیں کریں گے, ہم پوائنٹ سکورنگ کریں گے, ظاہر ہے. اور یہ ہم نے جو ہے وہ ٹیلی ویژن بنا رکھا ہے اپنا. لاہور سے کال ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا. نصرت صاحب دانش بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی دانش صاحب.
نصرت صاحب، نیال ہاشمی صاحب نے تقریر کی، سپریم کورٹ نے اس کا خود نوٹس لے لیا. ایک صاحب ہے ہمارے شیخ رشید صاحب، جنہیں سیدھا ٹلی صاحب بھی کہتے ہیں. ارے نہیں، اچھا بہرحال وہ روزانہ کہتے تھے یا قانون کا جنازہ نکلے گا یا نون کا جنازہ نکلے گا. تب کسی نے نوٹس نہیں لینا ہے. جب سپریم کورٹ کے اچھا چلیں جی، بڑی مہربانی، وہ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں، ہم نے بھی بہت دفعہ ذکر کیا ہے. لیکن دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کا مقام اتنا ہوتا ہے کہ ان کو نظر انداز کرنا اچھا ہوتا ہے. شیخ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن میں محلے کی سنجیدہ عورتیں کہا کرتی تھی کہ بیٹا ایسا بندہ، کچھ بندے ہوتے ہیں ان کی باتوں کو درگزر کیا کرتے ہیں، کیونکہ ورنہ اگر پتھر مارو گے تو چھینٹیں گندے پانی کے تم پہ آئیں گے. تو وہ اس سے بھی فائدہ اٹھا جاتے ہیں شیخ صاحب جیسے لوگ. تو ذرا ایسا نہ کیا کریں، غصے میں نہ آیا کریں. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت 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 سنجیدہ ہے. اس کا ایک بنیاد تو اپنی جگہ موجود ہے کہ بھائی دونوں دعوے دار ہیں کہ بھی اصلی سلفی تو ہم ہوتے ہیں. نہیں ٹھیک، اور پھر وہ لیکس ویکس کا قصہ بھی چلا، لیکن ان کے درمیان جو بنیادی دیکھیے 26 لاکھ قطر کی آبادی ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مال کی جو ہے گیم یعنی فیوچر جو ہے وہ گیس ہے. ایبسلیوٹلی. کہ گیس جو ہے وہ جی انوائرمنٹ فرینڈلی بھی ہوتی ہے، فلاں 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 فلاں. جی سی سی کے حوالے سے یہ یعنی کہ یہ جو ملک ہیں قطر، کویت ایکسیٹرا، یہ سارے ڈال کے سعودی عرب انکلوڈیڈ، فی کس آمدنی سب سے زیادہ بھی قطر کی ہے. بالکل ٹھیک ہے ایبسلیوٹلی. اچھا، پھر اب ایک چیز کی جاتی ہے سافٹ پاور، کہ جی آپ اپنی طاقت کے ذریعے نہیں، آپ اپنے آپ کو کلچر آئیکن بن جائیں، یہ وہ فلان ڈماک. انہوں نے الجزیرہ ٹیلی ویژن شروع کیا، بالکل جو پورے عرب سٹریٹ کا تیونس سے لے کر، انہوں نے کہا خلیجی ممالک میں کوئی مسئلہ نہیں. جو اینگر تھا لوگوں کے دلوں میں اپنے ماں کی آمریتوں کے خلاف، عرب سپرنگ ہو، یس ایبسلیوٹلی، وار جو تھی امریکہ کی، اس میں جو پبلک سینٹیمنٹ تھا، سڑک تھا، وہ سارا الجزیرہ سے، اور اتنا ریفلیکٹ کیا کہ امریکہ میں بین تھا الجزیرہ. یس یس ایبسلیوٹلی ٹھیک. بالکل. اس کے باوجود یہ بھی ایک عجیب تضادات ہیں کہ امریکہ کا اس خطے میں سب سے بڑا فوجی اڈا 2003 سے وہ قطر میں ہے، جس میں 11,000 فوجی اور 100 پلینیں کھڑی ہوئی ہیں، اور ہر 10 منٹ پہ سی این این کے مطابق وہاں سے ایک جہاز اڑتا ہے. نصرت صاحب اب اس کے بعد وہ وہاں پہ ورلڈ کپ بالکل 2022 میں ہونا ہے، 2022 میں، جس کے لیے بے تحاشا تیاری وہ کر رہے ہیں. اب ان کا یہ مسئلہ بنیادی کیا ہے کہ انہوں نے بنیادی جو قطر سے تکلیف تھی اوریجنلی وہ یہ تھی کہ جو رہی سے ہی تھوڑی سی ریزسٹنس اسرائیل کے خلاف مڈل ایسٹ میں رہ گئی ہے، وہ ہے حماس. تو وہ حماس کو لک آفٹر آ گئے لوگ، چلے جی تھوڑا بہت رکھ رکھا لیا، سافٹ سپاٹ سمجھ کہ یار ٹھیک ہے بیچارے. لیکن اس سے بیونڈ اخوان المسلمین، مسلم بردر، ان کو بڑی عزت اور احترام، یہ وہ جس وجہ سے آج ایجپٹ. تو مصر میں جب وہ حکومت بنی تو اس کو قطر والے فائنینس، اس سے وہ تنگ تھے کیونکہ عرب سپرنگ ہو رہی تھی. تو ہمارے جو باقی عرب برادران ہیں وہ ناخوش تھے کہ یار یہ تو جو ہوا چل پڑی ہے کہیں ہمارے ہاں رخ نہ کر لے. بالکل. تو اس کے لیے ونگ کیا گیا مصر کی فوج کو کہ ٹیک اوور کر. ہاں بالکل. مصر کی فوج نے جب ٹیک اوور کیا تو اوباما، اور ٹرمپ کو تو چھوڑو نا، اوباما نے بھی اس کو نہیں کہا. نہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نصرت صاحب، چپ رہے. لیکن اس کے بعد مصر کی جو اکانومی ہے وہ پرائمریلی فائنینس سعودی عرب کر رہا ہے. ٹھیک، یہ ہے مسئلہ. ٹھیک، یس. یہ تو دوسری طرف کیا ہے کہ ترکی، چونکہ اردوان اینٹی آرمی ہے، یعنی اینٹی مارشل لاء ان سینس، ناٹ اینٹی، کبھی آرمی ٹیک اوور نہیں ہونے چاہیے. وہ اور کویت دونوں مل کے ایجپٹ کو کہ نہیں بھائی یہاں تو الیکشن ہونے چاہیے، لوگوں کی حکومت کی ہو. بالکل. اب نمبر 1 ایشو یہ ہے، ٹرمپ جب ریاض سے فلائی کر کے سیدھا اسرائیل کے آیا، بھائی they want to say کہ اسرائیل کے ساتھ ٹھیک ہونا ہے، there should be grand alliance against Iran. پہلی فلائٹ تھی نصرت صاحب، اور اس میں حماس جو ہے وہ ناقابل قبول ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے شام میں ان کا ڈائریکٹ کوئی تعلق ایس سچ نہیں ہے قطر والوں کا. ان کا
ایکسیس ہے وہ، کیونکہ الجزیرہ وغیرہ میں جو زیادہ تر اوپینین میکرز، بولنے والے، لکھنے والے وہ شام کے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شام میں جو عربی بولی جاتی اس کو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فصیح، تو عربی زبان میں خالصتاً شاید اس کے لیے فصیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ جو لٹریری لینگویج ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شام میں عرب کرسچنز جیسے خلیل جبران وغیرہ وغیرہ تو مسلم اور عیسائی اور وہ پرانی تاریخ میں لا کے ہاں اتنا اینشنٹ ایریا ہے نصرت ویسے بھی دنیا کا۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مڈل ایسٹ گلف کرائسس جو چل رہا ہے لیٹسٹ، اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا، اب اس میں جو ہے ٹرکی دیکھیے وہ ریاض بھی نہیں گیا تھا، اردوان نے فوراً ڈرامہ کیا کہ ان کا اپنا کوئی بہت نیشنل ایونٹ ہے بہت بڑا وغیرہ وغیرہ، وہ اکیلا 1-on-1 ٹرمپ سے ملایا تھا، ٹھیک ہے نا، بالکل۔ اب بھی اس موقع پر وہ بھی موصوف تیار نہیں ہوں گے۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ 1 خرب اور 10 ارب ڈالر کا آرڈر لے کر آئے ہوئے ہیں، ہاں وہ خوش ہوں گے کہ بھئی ٹھیک ہے لیٹس پلے ود دیم، لیکن امریکہ ایسی گیم کرتا ہے۔ صدام حسین کو کہا کہ ٹھیک ہے ایکشن لے لو، بالکل یاد کرو، اب یہ ان کا کوئی پتہ نہیں بھائی کہ وہ سعودی عرب یہ سوچے۔ دوسری طرف حالانکہ رابرٹ گیٹس نے جو ایکس ان کا ڈیفنس سیکرٹری ہے، اس نے کہا بھی ہے، کہیں وہاں پہ کانفرنس ہو رہی تھی کہ قطر اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ چونکہ ہمارا وہاں پہ اڈا ہے، ہمارا کوئی بھی اڈا جو ہے وہ irreplaceable نہیں ہوتا۔ وہ یار یہ بات کیوں کہہ رہے ہو تم؟ یہ خود کہو کہ یار اگر زیادہ اوقات سے نکلے تو ہماری فوج ہی قبضہ کر لے گی قطر پہ۔ اڈا وہیں ہے بلکہ سب سے بڑا 2,60,000 یعنی 26 لاکھ آبادی ہے پورے ملک کی، تو قبضہ کر لیں گے یار، یہ اس طرح ادھر اب ان پہ وہ پابندی لگ گئی۔ تو اپیرنٹ اب قطر کے پاس باقی دنیا سے رابطے کا طریقہ رہ گیا ہے صرف ایرانی اسکائی، بالکل، یا پھر وہ ٹرکی۔ اب ان کا بھی اپنا کیا دنیا کی ڈائنامکس چینج ہو سکتی ہے نصرت صاحب؟ obviously new alliances کون، مطلب اب اگر the implications are ترکی، so far reaching، ایران وہ اس گیم میں شامل ہو جائیں، ساتھ میں قطر کی گیس کی آمدنی، بالکل ایران کو، اور پھر آ جائے روس بھی کہے السلام علیکم ہم ہیں، کیونکہ وہ بھی کچھ درست، تو آپ کیا کر لو گے بھائی؟ ہمیں کیا پتا کیا صورتحال بننی ہے۔ جی ایک کال ہے جی، السلام علیکم جی، ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نصرت جاوید صاحب، میں ڈی اے خان سے بات کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے 1 منٹ مجھے آپ دیں گے؟ ہم تو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، میرا کسی ہمارا پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ چیز ہمیں بہت ناگوار گزری ہے کہ ہم اپنے اداروں پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں، اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ باعث ہو رہے ہیں اور بالکل ہی باعث ہیں، اب اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں رہی ہے کہ وہ جو JIT انہوں نے بنائی ہے اور JIT کے جو یہ طریقہ کار شروع ہے، اگر ہمارا اس کے نون لیگ سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے ہماری سمپتھیز ان کے ساتھ کر دی ہیں، یہ آپ کی رائے ہے جی، یہ آپ کی رائے قابل برداشت بالکل نہیں ہے اس قسم کی تصاویر، چاہے وہ نہیں، آپ نے سننا ہوگا یہ چیز۔ نہیں میں نے آپ کی بات سنی، آپ کہہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا، ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ جو ڈر کے مارے یہ جو وہ ہے نا، یہ چینل والے، میری بات سنیں، چینل کے لوگ ایسے نہ کریں، میں بھی ڈرنے والا ہوں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ کو میرے اوپر رحم نہیں آتا؟ آپ نہیں چاہتی کہ میں عید اچھے طریقے سے باہر بناؤں؟ نہیں میں بچوں نہ کریں نا ایسے، نہیں دیکھیے آپ رحم کریں نا میرے اوپر رحم کریں۔ اگر آپ اسی طرح رحم مانگیں گے تو پھر چینل پہ نہیں آنا چاہیے۔ اچھا تو پھر روٹی کیسے کھاؤں گا؟ مجھے تو آپ بہت مایوس کیا ہے نا، اعتماد کرتے ہیں۔ اچھا چلے، بڑی مہربانی، بہت مہربانی۔ اپنی اوقات سے کبھی زیادہ ہی بات کر جاتا ہوں بس، لیکن نصرت صاحب
ان صاحبہ کی فون کال سے یہ بات دوبارہ ری انفورس ہوئی کہ اس بات کا ہر صورت پتہ لگانا چاہیے آخر کہ وہ تصویر کیسے باہر نکلی نا. دیٹ از واٹ, تاکہ یہ بات کلیئر ہو. اور ایسی بات, یہ ایک اور طریقہ ہے, دیکھو باس کلوزنگ کا وقت کیا کریں, یہی کلوزنگ ہے, لیکن میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں گیم چینجر کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان ہمارے لیے گیم چینجر ہو سکتی ہے. یس, چلیں باس اس پہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم اس جیسے میں نے آپ کو اس دن کہا تھا نا کہ انصار عباسی صاحب کی یہ خبر, ہاں ایکسکلوسیو کا بھی تک کچھ پتہ, یہ اس سے بڑی بات. چلیں بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.